میلاد النبی نہیں مناتے ہیں تو کیا نبی سے بغض میں ایسا کرتے ہیں یا حب نبی میں ایسا کرتے ہیں؟ آج اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور اسلام لے کر آئے، وحی لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا اپنی امت کو سب کچھ بتا دیا، کامل طور پہ بتا دیا، اور حجۃ الوداع میں آپ نے گواہی لی، کیا میں نے ساری چیزیں تم تک پہنچا دی؟ سارے صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا تم گواہ رہنا، فلیبلغ الشاہد والغائب، تم میں جو لوگ حاضر ہے وہ غائب، جو آنے والے لوگ ہیں، آنے والی نسل، ان تک میری بات، میرا پیغام، اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ تو آپ نے ساری بات بتا دی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا حصہ ہے محبت رسول، اس محبت کو بیان نہ کیا کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو؟ اس کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ کیا ہمیں ضرورت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ اپنے انداز میں ایجاد کرنا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیا نشانی ہے، کیا علامت ہے، ہم طے کریں گے یا رسول طے کریں گے؟ یا کیا رسول نے ہمیں بتایا کہ نہیں بتایا کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو؟ یہ بات بتائی کہ نہیں بتائی؟ جب آپ نے شریعت بتا دی، جب آپ نے وحی کا پورا پیغام ہم تک منتقل کر دیا، دین کی ساری بات ہم تک پہنچا دی، تو کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ نہیں بتائی کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو؟ جبکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز ایمان ہو، ایمان کا حصہ ہو، عقیدے کا حصہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے نہیں کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو۔ آج لوگ محبت کا اپنا پیمانہ اور معیار بناتے ہیں کہ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے حب رسول۔ لوگ اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں۔ کیا رسول نے ہمیں نہیں بتایا؟ بلا شبہ بتایا ہے، یقیناً بتایا ہے۔ تو اب یہ بات کن کو نظر آتی ہے؟ جو سچے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ بات ان کو نظر آتی ہے۔ جو صحیح طور پر رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کو صحیح محبت رسول نظر نہیں آتی ہے، ڈپلیکیٹ محبت نظر آتی ہے، صرف نعرے والی محبت، صرف کھوکھلے دعوے والی محبت، صرف جلوس، کھانے پینے، محفل قائم کرنے، رقص و سرود کرنے، گانا بجانے، قوالی کرنے، ڈی جے بجانے، ڈھول تماشے کرنے، ان کو محبت رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگوں پر لعنت ہو جو محبت رسول کے نام پر ناچے گائے، عوریاں لڑکیاں ننگے لباس پہن کر اور مردوں کے بیچ میں ناچتی ہیں، اور اس کا نام محبت رسول رکھا جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی ہے تو یہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ تم مجھ سے کیسے محبت کرو۔ چلیے قرآن سے ہم دلیل دیتے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہیں۔ آج ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، محبت رسول کو سمجھیں گے، اور محبت رسول جو کچھ تقاضا کرتی ہے اس تقاضے کو پورا کریں گے تاکہ ہمارا ایمان کمپلیٹ ہو۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور عند اللہ ہمارا عمل بھی مقبول نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ خراب ہوگا۔ تو آئیے محبت رسول کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول آپ لوگوں کو بتائیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنی محبت کی علامت اور نشانی بیان کرتا ہے، اپنی محبت۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ نے پہلے اپنی محبت بتائی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ تو اگر اللہ سے محبت رسول کی اتباع ہے تو رسول سے محبت کیا ہوگی؟ وہ بھی رسول کی اتباع ہی ہے۔ آپ نے ہمیں محبت الہی بتایا، آپ نے ہمیں محبت رسول بتایا، آپ نے محبت بھی بتائی ہے، بیان کر دیا کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت رسول کس چیز کا نام ہے۔ اس کو ہمیں الگ سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی نے بتا دیا اور سمجھا دیا۔ محبت الہی پہلے سمجھے، محبت الہی کیا ہے؟ محبت الہی رسول کی اتباع کرنا۔ یہیں سے یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ محبت رسول بھی یہی ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے۔ اگر قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو حدیث کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ جو اس آیت سے ریلیٹڈ ایک حدیث ملتی ہے، مشکات کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ من احب سنتی فقد احبنی۔ آپ نے محبت کا طریقہ، انداز، علامت اور نشانی بیان کی۔ کیا بتایا؟ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے، میری حدیث سے، میرے فرمان سے، میرے دین سے، میری رسالت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ ہے محبت رسول۔ ہم اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں، محبت یہ ہے، محبت کا پیمانہ یہ ہے، محبت کا طریقہ یہ ہے، خوشی منانے کا طریقہ یہ، جبکہ رسول ہمیں بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہمیں بتا گئے کہ محبت یہ، اللہ کی محبت یہ، رسول کی محبت یہ۔ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ رسول کی اتباع کی جائے، اور یہی محبت رسول کی بھی محبت ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی،
اور جس نے مجھ سے محبت کی وہی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اب محبت رسول میں سب کچھ آ گیا۔ محبت سنت سے محبت کرنے کا مطلب نبی کی سنت کو سیکھنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا، نبی کی سنت کو پھیلانا، نبی کا دفاع کرنا، نبی پر درود پڑھنا۔ سنت اب جن جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے یہ سب محبت رسول میں داخل ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ محبت رسول اتباع رسول کا نام ہے، رسول کی بات ماننا، رسول کی پیروی کرنا۔ اب ہم دنیا میں لوگوں کی محبت کے معیار دیکھتے ہیں، ایک لڑکا باپ سے الگ محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کا انداز کچھ الگ ڈھنگ کا ہوتا ہے، اولاد سے محبت کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اتباع رسول ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو آؤ محمد کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ نہ یہ صرف محبت اتباع رسول، نہ صرف محبت الہی ہے بلکہ محبت رسول بھی ہے، اتباع رسول۔ اب جب ہم نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، آپ کی حدیث پر چلنا، آپ کی حدیث کے مطابق زندگی گزارنا یہی محبت رسول ہے، تو اب محبت رسول اس حدیث کی روشنی میں اگر تلاش کرتے ہیں جو آج جشن عید میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس انداز کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں، ائمہ کے زمانے میں نہیں، جو خیر القرون ہے، جس کی گواہی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد بہترین زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد بہترین زمانہ، اس کے بعد کا بہترین زمانہ۔ ان بہترین زمانوں میں کبھی ایسی محبت نہیں دیکھی گئی جو آج محفل قائم کر کے، جھنڈی لگا کر کے، جلوس نکال کر کے، قوالی گا کر کے، لڑکیوں کو ننگا جو ہے اوریاں لباس لگا کر کے، میلے ٹھیلے لگا کر کے، پکوان اور ڈی جے کا استعمال کر کے جس طریقے سے دھوم دھام سے عید میلاد النبی کے نام پر محبت کا پرچار کیا جاتا ہے، یہ محبت رسول خیر القرون میں نظر نہیں آتی۔ اس لیے خلاصہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جو 12 ربیع الاول کے نام پر دنیا بھر میں بہترے مسلمان جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط طور طریقہ ہے، یہ رواج ہے جس کو رواجا گیا ہے، یہ طریقہ ہے جیسے ایجاد کیا گیا ہے، یہ بدعت ہے جو بعد کے زمانے کی ہے، پہلے زمانے میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے، مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، تبھی تو آپ رسالت اور وحی لے کر آئے، مانتے ہیں آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن مناتے نہیں ہیں، کیونکہ منانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ مانتے ہیں آپ کے آئے بغیر شریعت کیسے آ سکتی ہے، تو مانتے ہیں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، لیکن مناتے نہیں کیونکہ ہمیں منانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو اب یہاں سے یہ نقطہ ملا، یہ پوائنٹ ملا کہ جشن عید میلاد النبی منانا غلط ہے، جو مناتے ہیں غلط کرتے ہیں، جو نہیں مناتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ چلیے چند وجوہات آپ کے سامنے اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ کہ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے۔ ایک تو محبت بتا دیا، محبت رسول کیا ہے، ابھی ہم کیوں کا جواب دیتے ہیں، کیوں نہیں مناتے ہیں، کیوں اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس لیے غلط سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں سالانہ طور پر، سال کے طور پر اسلام نے ہمیں صرف 2 عیدیں دی ہیں، تیسری کوئی جشن عید نہیں، تیسری کوئی عید اسلام کے اندر سالانہ طور پہ نہیں۔ ہفتہ واری طور پر جمعہ کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے، لیکن سالانہ طور پہ صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر کوئی تیسری عید داخل کرتا ہے، جشن عید میلاد النبی ہو، یا جشن شب معراج ہو، یا جشن غریب نواز ہو، یا جشن عید فلاں ہو، اگر اس طرح کی کوئی بھی عید آتی ہے، کوئی بھی جشن ہوتا ہے، تو وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، وہ بدعتی طریقہ ہے۔ اسلام میں اگر کوئی چیز نئے طور پر داخل کر دیا جائے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔